السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایاز اللہ اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ ناظرین، ہمیں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہر کے گناہوں سے بھی اور باطن کے گناہوں سے بھی، دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن میدان حشر میں گناہوں کی وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کے عذاب سے اور وبال سے محفوظ رکھے، آمین۔ لیکن گناہوں کا نقصان اپنی جگہ بجا ہے، برحق ہے، اور نیکی کا فائدہ اپنی جگہ سچا ہے۔ جیسے برف ٹھنڈا کرتی ہے اور آگ جلاتی ہے، برف کا ٹھنڈا کرنا اپنی جگہ بالکل بجا اور آگ کا جلانا اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کے ذریعے راحت پہنچنا اور راحت کا ذریعہ ہونا، اور گناہوں کا مثل انگارے کے نقصان دہ ہونا درست ہے۔ میرے بھائیو، حدیث کی روح سے ہماری اصل بیماری ہمارے گناہ ہے، اور اس کا علاج توبہ و استغفار ہے، یعنی گناہوں سے توبہ کرنا اور ان سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو گناہ ہو چکے ہیں، جو نافرمانی ہو چکی ہے، جو اللہ کے احکام ٹوٹ چکے ہیں، ہم ان پر صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ ان گناہ کے نہ کرنے کا عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ الہ العالمین میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے اور نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔